ساتھیوں، آج سورۃ الفیل کا شان نزول ذکر کرنا ہے کہ یہ سورت کب اتری اور کیوں اتری، اور اگر آپ نے اس کا شان نزول سمجھ لیا تو پوری سورت سمجھ آ جائے۔ تو اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ بات ہے اس دور کی، اس وقت کی کہ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 مہینے پہلے مکہ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ جو سٹارٹنگ اور ابتدا ہو رہی ہے، حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس نے ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام تھا اریات کہ یار تم جاؤ اور یمن کو سنبھالو۔ یمن کو وہ گیا، وہاں یمن کا کنٹرول اپنے حوالے لیا، نظام چلا رہا تھا۔ تو اریات کی فوج میں سے ایک فوجی تھا جس کا نام ابرا تھا، اور یہ فوجی تھا۔ اس کو اس بادشاہ جو یمن کا بادشاہ بن گیا، گورنر بن گیا، جو سپہ سالار تھا اریات، اس سے یہ حسد کرنے لگ گیا اور اندر ہی اندر اس نے بغاوت کرنا شروع کر دیا، بندے تیار کیے، اور وہ سارے حبشی تھے، یمن کے رہنے والے کتنے ٹوٹل جو بھی تھے وہ سارے حبشی۔ اس نے حبشیوں کے اندر نہ پھوٹ ڈال دی اریات کے خلاف۔ اب کچھ اس کے ساتھ تھے، کچھ اس کے ساتھ مل گئے۔ بغاوت کرنے کے بعد اس نے لڑائی کی اریات کے ساتھ۔ لڑائی کرنے کے بعد اس نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد یہ خود یمن کا خود گورنر بن گیا، سب کنٹرول اس نے سنبھال لیا۔ کنٹرول سنبھالنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اب اس نے دیکھا کہ مکہ میں نا ہر سال لوگ بیت اللہ کو آتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت۔ اس دور میں جو بھی عبادت تھی، اس دور میں جیسے ان کی حج ہوا کرتی تھی، سال میں 1 دفعہ وہ آتے تھے۔ اب یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کیوں جاتے ہیں ہر سال؟ کیوں نہ ایسا کام میں کروں کہ ان کا رخ میں موڑ دوں، یہ خانہ کعبہ نہ جائیں مکہ کی طرف۔ اس نے پھر یمن کے اندر صنعاء علاقے میں ایک گرجا گاہ بنایا خانہ کعبہ کے مقابلے میں، چونکہ یہ عیسائی تھا۔ اس نے بڑا خوبصورت ایک کلیسا بنوایا سونے اور چاندی سے، بڑا عالی شان۔ مقصد اس کا کیا تھا کہ کوئی انسان مکہ کی طرف نہ جائے، بلکہ جیسے ادھر جاتے ہیں وہ اس کا رخ مڑ جائے اور کدھر آئے؟ یمن کی طرف آئے۔ اور جب مکمل ہو گیا تو اس نے بادشاہ جو حبشہ کا تھا اس کی طرف خط لکھا کہ میں نے یہ گرجا گاہ بنایا، کلیسا بنایا ہے، عبادت خانہ بنایا ہے، تو ذرا آپ آئے تو صحیح اس کا وزٹ کریں۔ تو بنو کنانہ کے 2 بندے تھے، ان کو جب خبر ہوئی نا تو وہ گئے اور یمن کا اندر اور اس گرجا گاہ کے اندر داخل ہوئے اور وہاں اس کو گندگی کے ساتھ بھر دیا۔ غصہ آ گیا نا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر، خانہ کعبہ کے مقابلے میں اس نے یہ اپنا علیحدہ یہ عبادت خانہ بنا رہا ہے۔ ابرا کو جب پتہ چلا نا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو،
انہوں نے کہا اچھا انہوں نے ہماری عبادت خانے کی توہین کی ہے، بے ادبی کیا ہے، اب میں ان کا عبادت خانہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہاں سے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت کر رہا ہے، کہتا ہے انہوں نے ہمارے عبادت خانے کا ادب نہیں کیا، اب میں مقابلے میں ان کا بھی جو عبادت خانہ ہے اس کو کیا کروں گا، گرا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اس نے لشکر تیار کیا، 60,000 حبشی۔ کتنے جی؟ 60,000 حبشی، اور حبشہ کے بادشاہ کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھے کچھ نہ ہاتھی بھی دے، یاد بھیجو۔ یہ ہاتھی اس کے اپنے نہیں تھے، اس نے حبشہ سے منگوائے تھے، 13 ہاتھی اس نے بھیجے۔ کتنے؟ شاہ بولتے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا۔ 13 ہاتھی میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا نا، طاقتور، اس کا نام ہے محمود۔ کیا نام تھا؟ محمود۔ چل پڑا وہاں سے، یمن سے 60,000 فوج لے کر۔ اب یہ جو 60,000 فوج لے کے چلا ہے، کس ارادے سے چلا ہے؟ راستے میں جو بھی آئے گا ہم نے اس کو قتل کر دینا، مار دینا۔ تو راستے کے اندر جو بھی اس کو روکنے کی کوشش کرتا تو اس کو یہ مارتے، قیدی بنا لیتے، اور اپنے ساتھ کہتے چل تو بھی چل۔ جو بھی آتا، اسی طرح راستے میں ایک بندہ قبیلہ آیا، اس کا صدا تھا نفیل، وہ بھی ان کی مزاحمت میں نکلا کہ یار یہ کام نہ کر۔ اس نے لڑائی کی، اسے پکڑ لیا، قیدی بنا لیا۔ کیوں قیدی بنایا؟ نفیل بندہ ایسا تھا جس کو عرب کے راستے پتہ تھا، ان کے راستوں کو جانتا تھا۔ تو اس نے کہا میں وہ سارا علاقہ جانتا ہوں، جاتا رہتا ہوں۔ اس نے کہا چل تو ساڑھا ساتھی بن رہا ہے، پرما ساڑھی رہنمائی کر۔ جب مکہ کے قریب پہنچے نا تو اس ابرہ نے ایک آدمی بھیجا۔ کیا بھیجا؟ کہ جاؤ جو مکہ کا اور بیت اللہ کا متولی ہے نا، خانہ کعبہ کا، اس کی اونٹ لے کے آؤ۔ اس وقت مکہ کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب تھے۔ خانہ کعبہ کے کیا ہیں؟ اور یہ یاد رکھنا، حج جو ہے نا، حج یہ فرض تو ہوئی ہے 9 ہجری۔ حج کے مکمل احکامات کب اترے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے بھی حج ہوا کرتے تھے، لیکن اس دور میں جو ان کے طریقے تھے، رسومات آ گئی۔ جیسے آپ قرآن مجید میں آپ پہلے سپارے کے آخر میں اور سورہ حج میں پڑھیں گے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اللہ پاک نے کیا حکم دیا تھا؟ اذن فی الناس، کہ آپ آواز لگائیں لوگوں میں، کس کی؟ فی الحج، کس کے لیے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں لوگوں کو آواز لگا رہے ہیں، کس کی؟ حج کی۔ اور میرے آپ کے آقا سے پہلے جو مکہ کے لوگ تھے وہ بھی حج کرتے تھے یا کوئی نہیں؟ وہ آپ سورہ اعراف میں پڑھیں گے کہ شیطان نے پٹی پڑھوائی تھی کہ یار جب بیت اللہ کا طواف کرو نا تو یہ کپڑے اتار دیا کرو۔ اس وقت وہ احرام کی چادریں نہیں ہوتی ہوں گی، وہی لباس ہوتا ہوگا۔ کیوں اتار دو؟ اس لیے کہ تم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہو، لہٰذا یہ کپڑے اتارو، ننگا طواف شروع کروا دو۔ تو رسومات آ گئی، حج میں کیا آ گئی؟ اسی طرح صفا مروہ کی پہاڑی پہ انہوں نے 2 بت رکھ لیے تھے، ایک صفا پہ ایک مروہ پہ۔ اور یہ مکہ کے لوگ جب طواف کرتے نا سائی، کیا کرتے؟ تو اپنے بتوں کو چومتے تھے، وہاں ہاتھ لگاتے۔ تو یہ پرانا وقت دور چل رہا تھا،
ہاں باقاعدہ طور پہ جو فرض ہوئی ہے حج وہ ہوئی ہے 9 ہجری. کیا ہوئی ہے؟ 9 پورے احکامات. اور حضور علیہ السلام نے 9 ہجری کے اندر جب حج فرض ہوا تو آپ نے امیر حج کس کو بنایا تھا؟ آپ نے خود حج اس وقت نہیں فرمائی. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا جاؤ. پھر 10 ہجری میں آپ علیہ السلام نے خود حج فرمایا جس کو آپ کہتے ہیں حجۃ الوداع، پہلا اور آخری حج. بات سمجھ آ گئی؟ چلو جی واقعہ اور طرف نکل جائے گا. یہ بات یاد رکھنا کہ حج پہلے سے شروع ہے. تو وہ بندہ آیا، اس نے 200 آدمی 200 اونٹ جہاں چار رہے تھے نا حضرت عبد المطلب کے، وہ لے کے ابرا کے پاس پہنچ گئے. حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے 200 اونٹ ابرا لے گیا ہے، ابرا نے منگوا لیے. آپ پہنچ گئے اس کے پاس. اس نے کہا بھائی مہربانی کر، یہ اونٹ جو ہے تو لے آیا ہے نا یہ میرے ہیں، لہٰذا یہ اونٹ میرے واپس کر. اس نے کہا میں تمہارا خدا کا گھر گرانے آیا ہوں. ابرا اسے کہتے ہیں عبد المطلب کو، میں تمہارا عبادت خانہ گرانے آیا ہوں، تجھے اپنی اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا بھائی اونٹوں کا مالک میں ہوں، اور جس گھر کا وہ مالک ہے وہ گھر بھی اپنے خود حفاظت کر لے، کیونکہ اس وقت پاور طاقت نہیں تھی. ظاہر بات ہے جب پاور طاقت نہ ہو بندہ کیسے مقابلہ کر سکے. میں بھائی اونٹوں کا مالک میں ہوں، میرے اونٹ مجھے دے دے. خدا جانے اور خدا کا گھر جانے، وہ اپنی گھر کی حفاظت کر لے. اس نے دے دیے. پتہ چل گیا آپ کے مکہ میں کوئی مجھے روکنے والا. ظاہری بات ہے جب متولی یہ بات کہہ رہا ہے. اونٹ واپس ہوئے. حضرت عبد المطلب آئے خانہ کعبہ کے پاس، جو دروازہ تھا نا اور اس کو جو زنجیر لگی ہوئی تھی اس کو پکڑ لیا. پکڑ کے نا اللہ کے آگے دعائیں مانگنا شروع کر دی. دعائیں کیا کی کہ اللہ اس گھر کی تو ہی حفاظت کر سکتا ہے، ہم کمزور ہیں، ہماری اتنی طاقت نہیں، لیکن اللہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ تیرے اس گھر کی کوئی بے حرمتی کرے، بے ادبی کرے. لہٰذا اللہ اس گھر کی تو نے حفاظت کرنی ہے اور ہماری لاج رکھنی ہے. دعائیں وہاں مانگی آپ نے. دعائیں مانگنے کے بعد آپ نے مکہ والوں کو کہا کہ یار ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چلو آؤ ہم پہاڑوں کی طرف چلے جائیں. اب سارے مکہ والے لوگ جو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے بما عبد المطلب کے ساتھ وہ پہاڑوں کے اندر جا کے نا چھپ گئے. دیکھتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کیا کرے. اب امید کس پہ ہے؟ اب ابرا جو مکہ میں داخل ہونے لگا نا تو اس کے ساتھ وہ آدمی تھا نفیل، میں نے پیچھے ذکر کیا، جو عرب کے راستے جانتا. وہ جو جس ہاتھی کے اوپر ابرا بیٹھا تھا، بڑا ہاتھی جس کا نام محمود ہے، اس کے پاس آیا اور اس کے کان میں پتہ کیا بات کرتا ہے؟ کہتا تجھے پتہ ہے یہ نفیل ہاتھی کے کان میں بات کر رہا ہے، تجھے پتہ ہے تو کس جگہ آیا ہے؟ یہ شہر بڑا حرمت والا شہر ہے، مکہ شہر بڑا ادب والا ہے، اور تو غلط ارادے سے آ گیا. یہ بات کرنی تھی کہ ہاتھی اس وقت بیٹھ گیا. ہاتھی بیٹھ گیا. بڑی کوشش کی انہوں نے اٹھانے کی. اب دیکھیں ہاتھی کو جن کے پاس ہوتے ہیں ان کے پاس لوہے کے لمبے لمبے ہوتے ہیں راڈ، وہ آگے سوا نما ہوتے ہیں جی. ہاں وہ اس کو اگر غلط حرکت کرے ہاتھی کو اسے وہ مارتے ہیں. ہاتھی بیٹھ گیا. انہوں نے بڑی کوشش کی حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کے نیچے نا اس کو مارے دیکھ اٹھ جائے. ہاتھی اٹھنے کا نام. اخیر انہوں نے کیا کیا؟ ہاتھی کا رخ نا خانہ کعبہ سے موڑا. پہلے منہ ادھر تھا نا، بیٹھ گیا، اس کو پھیرا نا تھوڑا سا یمن کی طرف منہ کیا. ہاتھی اٹھ کے دوڑنے لگا. پھر دوسری طرف کیا، دوڑ ہے. تیسری طرف کیا، دوڑ ہے.
پھر جب خانہ کعبہ کی طرف کیا صحیح بیٹھ گئے، پھر وہ ہاتھی اٹھا نہیں، بات سمجھ آ گئی، بات ہے ہاتھی کو سمجھ آ گئی کہ میں غلط جگہ آ گیا، وہ بالکل اس ارادے سے نہیں آگے بڑھا۔ باقی ہاتھی جو بڑھے، ادھر پھر کیا ہوا، سمندر کے کنارے سے اللہ ذوالجلال نے ایک بہت بڑا لشکر پرندوں کا، جس کو ابابیل بولتے ہیں، وہ اٹھے۔ ان کے جسامت کتنی تھی، کبوتر سے چھوٹے، چڑیا سے کچھ بڑے، کبوتر سے چھوٹے تھے، چڑیا سے کچھ بڑے۔ وہ جو کالی گھٹا اٹھی نا، اور ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے۔ اب خود اندازہ لگائیں، پرندہ ہو چڑیا سے بڑا، اب اس کی چونچ میں اور اس کے پنجوں میں جو کنکر آتے ہوں گے وہ کتنے بڑے ہوں گے، چنے کے دانے کے برابر، گندم کے اتنے ہی ہونے، اس سے بڑے تو نہیں ہونے۔ وہ آئے اور پورے مکہ کے اوپر چھا گئے۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں ہم پہاڑوں کے اندر دیکھ رہے یہ منظر، اور ہمیں امید تھی کہ اللہ پاک ہے ضرور مدد فرمائے گا، اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ جو اوپر آئے نا، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے وہ کنکر، وہ پتھر چھوڑے، تھے تو چھوٹے چھوٹے کنکر، لیکن اللہ پاک نے ان کنکروں کے اندر جو طاقت رکھی نا، وہ گولی سے اور توپ کے گولے سے بھی زیادہ تھی۔ وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا جو بندہ تھا نا حبشی، اس نے خود پہنا ہوا تھا۔ خود کون سا ہوتا ہے؟ لوہے کا، وہ سر ٹوپ ہیلمٹ جیسے آپ کہتے ہیں، اس نے پہنا ہوتا تھا۔ اس کے سر خود کے اوپر وہ لگتا پتھر، اس کو سوراخ ہو جاتا، سر سے داخل ہوتا، اس کے پاخانے کے راستے سے نکلتا، ہاتھی کی پیٹھ میں داخل ہوتا، اور ہاتھی کے پیٹ سے نیچے نکل کے زمین میں چلا جاتا۔ ایسے تباہ وہ لشکر سارا پھر بھاگنے لگا، جیسے پتھر پڑے نا، بھاگنے لگا۔ نفیل جو تھا نا، کہتا میں بھاگ کے نا پہاڑ کی طرف چلا گیا، بھئی نا واپسی درا پتہ کو نہیں لگنا، کیونکہ واپسی کا راستہ تو میں جانتا ہوں۔ وہ تو بھاگ گیا پہاڑوں کی طرف کہ میں بچ جاؤں، اور یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ چنانچہ اللہ پاک نے پھر دکھایا یہ منظر دنیا کو، اور اس کائنات کے لوگوں نے دیکھا منظر، وہ جو خانہ کعبہ کو گرانے آئے تھے، حبشی بھی، ابرہ بھی، سارا لشکر، اللہ ذوالجلال نے یہ ہاتھی کو بچایا۔ کون سا ہاتھی؟ شاباش، کیونکہ اس کا ارادہ گرانے کا نہیں تھا، سمجھ گیا، اللہ پاک نے اس کو بچا لیا۔ اور کچھ حبشی بچے جو بھاگے حبشہ کی طرف، یمن کی طرف، ان میں ان کا سردار ابرہ بھی تھا۔ ابرہ کو اللہ پاک نے وہاں ہلاک نہیں کیا تھا، ہلاک، لیکن جیسے یہ مکہ چھوڑ کے بھاگا نا، اللہ پاک نے اس کے جسم میں ایسے بنا دیا کہ اس کے جسم کے اعضاء کٹ کٹ کے گرنے لگ گئے۔ یعنی یہ انگلی کے پورے نا خود بخود کاٹ کے جسم گل گیا۔ کیسے گل گیا؟ جیسے جب چھوٹا پرندہ جب ہوتا ہے، انڈے سے نکلتا ہے، کبھی دیکھا ہے چوزا جب انڈے سے، چوزا تو تیار ہو کے نکلتا ہے نا، لیکن پرندہ جب سٹارٹنگ نکلتا ہے نا چھوٹا، تو اس کے جسم پہ پر نہیں ہوتے، نرم ہوتا ہے۔ چڑیا کا بچہ کبھی دیکھتا چھوٹا، تو وہ ایسے اس کا جسم اللہ پاک نے کاٹ دیا۔ ابرہ کا یمن پہنچانا تو اس کا سینہ پھٹ گیا۔ اللہ پاک نے عبرت کی موت اسے دی، گندی موت اس کو دی، اور دنیا والوں کو بتا دیا جو میرے گھر کو گرانے کی کوشش کرے گا، جو میرے گھر میں کی بے ادبی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر 2 صاحبان، ہاتھی کے صاحبان جو ہاتھی ہاں کے لائے تھے نا، 2 بندے وہ مکہ میں بچ گئے تھے، مکہ میں بچ گئے تھے، اس عذاب میں ابھی پکڑے، لیکن اللہ پاک نے ان کو اندھا بھی کر دیا، اپاہج بھی کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے
وہ فرماتی ہے مجھے معلوم ہوا اور میری بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دو بندے دیکھے کہ مکہ کے اندر بھیک مانگ رہے. کیا مانگ رہے؟ نابینے بھی تھے، اپاہج بھی ہو گئے. اللہ نے دکھا دیا جو میرے مکہ شہر میں ادب والے شہر کا ادب نہیں کرتا، جو میرے گھر کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، میں اس لشکر کے ساتھ کیا کرتا ہوں. میرے بھائی یہ یاد رکھنا، آج اس وقت جو دنیا کفر ہمارے دین اسلام کے ساتھ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، جنہوں نے بابری مسجد شہید کی، جنہوں نے فلسطین میں بیت المقدس کی بے حرمتی کی، اور آج اس دنیا میں جو بھی اللہ پاک کے گھروں کے بے ادبی کر رہے ہیں. پرویز مشرف نے لال مسجد کو گرایا، شہید کیا، جامعہ حفصہ کو گرایا، اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ کیسی موت آئی پھر اس کو؟ تڑپتے ہوئے کہتا تھا مجھ سے بڑی بڑی غلطی. تو اللہ کے گھر جیسے بھی ہو، جس حال میں ہو، بن جائے، پھر اس کو گرانے کی اجازت، پھر بے حرمتی کی اجازت آج جو لوگ کر رہے ہیں. یہ یا تو کہ مساجد اور مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہاں سے اسلام پھیلتا ہے. تو ہم مسلمانوں کے دلوں میں اس کی بڑی ادب ہے، اعتراف ہے. لیکن ایک بات یہ بھی رکھنا، کوئی غیر مسلم ہے، اس کا کوئی عبادت خانہ ہے، تو اس کی بھی ہم نے تعظیم کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ قرآن مجید میں ہے کہ تم نے جھوٹا کسی کا خدا بنا ہوا ہے نا، اس کو بھی گال نہیں نکالنی. کیوں؟ تم اس کے جھوٹے خدا کو گال نکالو گے، وہ تمہارے سچے خدا کی کیا کرے گا؟ بے ادبی کرے گا. تو لہذا ہم اگر کسی کے عبادت خانے کو گرائیں گے، بے ادبیاں کریں گے، گستاخیاں ان کے ساتھ کریں گے، وہ ہمارے عبادت خانوں کے ساتھ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو آج بھی الحمدللہ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں. جب اگر اسلامی فوج کسی غیر مسلم ملک میں داخل ہو جائے اور حملہ کر لیں، ان کے عبادت خانوں کو گرانے کی اجازت ہے؟ بے حرمتی کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ واقعہ تھا جو میں نے آپ کو سنا دیا. شان نزول یہ تھا، حضور علیہ السلام کی ولادت سے 2 مہینے پہلے کا قریب واقعہ تھا. اس لیے جو اللہ نے لاج بولا نا، علم تارا کا بولا. کیا بولا؟ کیا پیغمبر، میرے پیغمبر آپ نے دیکھا نہیں؟ کیونکہ گل مشہور جو آئی 2 مہینے جو واقعہ ہو اور بہت بڑا واقعہ ہو، وہ کہ بھولتا ہے، وہ تو بچہ یاد رکھتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب مسلمانوں کو اللہ کے گھروں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی آبادی کا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا